انڈین لقمانی دواخانے سے میں آپ کا دوست حکیم قاری نعیم احمد آپ تمامی دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، دل کی گہرائیوں سے تہ دل سے آپ کی خدمت میں پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ حضرات سے ایک خاص مرض سے متعلق روبرو ہوں گے۔ اس مرض کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہر ایک شخص اس روگ کے متعلق پوری جانکاری رکھتا ہے، لیکن اس سے سستی برتتا ہے، کاہلی برتتا ہے۔ دوستو، اس روگ کے متعلق ہم آج سے بات کر رہے ہیں۔ اس روگ کا نام نزلہ اور زکام ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی روگ پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی روگ ہو، جسم کے اندر جتنے بھی روگ ہیں، تقریباً 50% روگ 50% روگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نزلہ اور زکام کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ 50% جو روگ جنم لیتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، وہ صرف نزلہ اور زکام کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اطباء کرام نے، محققین نے، حکماء نے اس روگ کو ام الامراض کا درجہ دیا ہے۔ جو اطباء، جو طبی سائنسداں تھے، انہوں نے اس روگ کو ام الامراض کا درجہ دیا ہے کہ یہ روگ تمام ہی بیماریوں کی ماں ہے، یہ تمام ہی امراض کی ماں ہے، یہ نزلہ زکام تمام ہی روگوں کی ماں ہے۔ کتنی اونچی انہوں نے بات کہی ہے، لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دوستوں، نزلہ زکام دو قسم کا ہوتا ہے۔ نزلہ اسے کہتے ہیں کہ جو حلق کے اندر گرے، اسے نزلہ کہتے ہیں، اور جو ناک کے اندر سے پانی آتا ہے جس نزلے میں، اس کو زکام کہا جاتا ہے۔ جو حلق کے اندر گرے اس کو نزلہ کہتے ہیں، اس سے حلق میں پریشانی ہوتی ہے، حلق متورم ہو جاتا ہے۔ حلق کا مطلب سینے پر گرے۔ اور جو جس میں ناک سے پانی بہتا ہے، گرم گرم پانی، اسے زکام کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوستو، نزلہ زکام دو مزاجوں پر مشتمل ہے، نزلہ حار، نزلہ بارد۔ نزلہ حار زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے، جیسا اب گرمی کا موسم چل رہا ہے، اور اس گرمی کے موسم میں لوگ انڈے، مچھلی، مرغے، سموسہ، پکوڑی کثرت کے ساتھ کھائیں تو اس سے نزلہ حار پیدا ہو جائے گا۔ یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، 5واں مہینہ 2021 چل رہا ہے، تو اس موسم کے اندر زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے، یا کارخانوں کے اندر گرم بھٹیوں کے پاس، گرم ہیٹروں کے پاس، یا بیکریوں میں بھٹیوں کے پاس، یعنی زیادہ گرمی کے پاس رہنے سے بھی، یا زیادہ دھوپ میں چلنے پھرنے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے زیادہ چائے کافی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے سر پر بھاری پگڑ باندھنے کی وجہ سے، زیادہ موٹا کپڑا یا پگڑی باندھنے کی وجہ سے، یا موٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے یہ روگ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو نزلہ حار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ٹھنڈی کے موسم میں زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، وٹامن سی والی زیادہ چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، کھٹی ترش چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے، پتلا کپڑا پہننے کی وجہ سے، زیادہ چاول، اچار، دہی، مٹھا
استعمال کرنے کی وجہ سے، سردی لگنے کی وجہ سے یہ روگ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو نزلہ بارد کہا جاتا ہے۔ دوستو نزلہ حار میں زیادہ گرمی کی وجہ سے، گرم چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے صفرا بڑھ جاتا ہے ہمارے جسم کے اندر، زیادہ گرم چیزوں یا زیادہ گرم کی وجہ سے وہ صفرا ہمارے اندر زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے بلغم میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو نزلہ حار کہا جاتا ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ طبیعت سست رہنے لگتی ہے، جسم کاہل ہو جاتا ہے، جسم کے اندر ہلکا ہلکا بخار رہنے لگتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، ناک سے خوشبو بھی نہیں آ پاتی ہے، کھانے میں بالکل مزہ ہی نہیں آ پاتا ہے، چٹپٹوں کو طبیعت کرتی ہے لیکن اس کے کھانے سے بھی ذائقہ نہیں آتا اس میں۔ اس نزلہ زکام کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے موسم کے تغیر و تبدل کی وجہ سے، جیسے کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، اس کے بعد میں سردی کا موسم آ جائے گا، تو اس وقت بھی جب موسم بدل رہا ہے اس وقت بھی یہ نزلہ زکام پیدا ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سردی کا موسم جب ختم ہوتا ہے اور گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، جس کو نزلہ زکام کہا جاتا ہے، زیادہ ٹینشن کی وجہ سے۔ آدمی جب زیادہ ٹینشن کرتا ہے تو اس کا اثر دل و دماغ پر پڑتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نزلہ زکام پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ نزلہ زکام جس کو اطباء حکمہ کہتے ہیں کہ یہ ام الامراض ہے، اس روگ سے کتنے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوستو دماغ کے امراض، دماغ کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں، دماغ کے جو پردے ہوتے ہیں اور دماغ کی جو جھلیاں ہوتی ہیں وہ نزلہ زکام کی وجہ سے سوج جاتی ہے، یعنی ورم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اثر تو دماغ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، مین چیز کا ٹارگٹ دماغ۔ آنکھوں کے امراض، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، نگاہ کمزور بھی ہونے لگتی ہے، اور کبھی کبھی جالے اور پھولے کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ناک کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، ناک میں سے پانی بہنے لگتا ہے، ناک کا جو ماس ہے وہ سوج جاتا ہے، ناک کی جو ہڈی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، جس کے بعد میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، انفلوئنزا کی۔ اس طرح سے کان کے امراض، کان سے آواز آنا بند ہو جاتی ہے، کان کے پردے سوج جاتے ہیں، کبھی کبھی جب زیادہ نزلہ زکام کان کے پردوں پر پڑ جاتا ہے جا کر کے تو کان کے پردوں کے اندر مواد اور پیپ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے گلے کے امراض، گلے سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تھوک بھی نکلنا نہیں جاتا، اور اسی طرح سے اور بھی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے پھیپھڑوں کے امراض، چاہے وہ نزلہ ہو، زکام ہو، نمونیا ہو، انفلوئنزا ہو، تمام کی تمام جو بلغمی امراض ہیں ان تمام ہی نزلہ زکام کا اثر ہمارے پھیپھڑوں پر گرتا ہے، اس سے پھیپھڑے متورم ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے سوج جاتے ہیں اور پھیپھڑوں پر بلغم جم جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کھانسی ہوتی ہے تو ہمارا پھیپھڑا اس جمے ہوئے بلغم کو جو پھیپھڑوں پر جمع ہوا ہے اس کو پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بلغم ہمارے حلق میں آ جاتا ہے، جس کو ہم تھوک دیتے ہیں، فضلہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم اتنا کھانستے ہیں کہ بلغم چھٹتا ہی نہیں، یعنی پھیپھڑے پر وہ بلغم اتنا چپک جاتا ہے کہ وہ چھٹتا ہی نہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی جب ہمیں کھانسی ہوتی ہے اور ہم کھانستے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے اندر سے خون ملا ہوا بلغم نکلتا ہے، یعنی اس بلغم نے پھیپھڑوں کو جکڑا ہوا تھا، وہ اس طرح سے چپکا ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھ پھیپھڑوں کا تھوڑا سا خون کا حصہ، اس کا اثر ہمارے تھوک کے بلغم کے اندر لے آتا ہے، جس کو ہم دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ٹی بی تو نہیں ہوئی، ٹی بی کی بیماری تو نہیں ہوئی۔ تو دوستو یہ مختلف امراض کی ماں ہے۔ اس طرح سے خناق،
جو گلے کے اندر ایک روگ ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بتائیں گے. 2 قسموں پر مشتمل ہے. نمونیا، اس کا نمونیا کا بھی خاص یہی ایک خاص روگ ہے جس کو نزلہ زکام کہتے ہیں. نزلہ زکام کی وجہ سے ہی نمونیا کا روگ پیدا ہو جاتا ہے. کھانسی دوستو، یہ کھانسی جو ہوتی ہے اس سے پہلے کھانسی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی. صرف نزلہ زکام کے بگڑنے کی وجہ سے یہ کھانسی پیدا ہو جاتی ہے. ضیق النفس، نمونیا، ضیق النفس سانس کا پھولنا، استھما بولتے ہیں اس کو، یہ بھی نزلہ زکام کی بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. اسہال معدہ، یہ بھی نزلہ زکام کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. پیچش، یہ بھی اکثر. اور جو موٹے موٹے روگ ہیں جیسے فالج، لکوا، گٹھیا، سنی بن، جوڑوں کا درد، سوجن، یہ تمام کے تمام امراض صرف اور صرف نزلہ زکام کے پیدا ہونے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نزلہ زکام سے اپنی حفاظت کریں. دوستوں، جب کسی شخص کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی ایسی دوا استعمال نہ کرے کہ وہ نزلہ زکام اس کے جسم کے اندر بھی خشک ہو جائے. نزلہ زکام دوستوں ایک مادہ ہوتا ہے اور اس مادے کو پکا کر کے نکالا جاتا ہے. یوں تو جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر کے اور قیامت تک ہر ایک شخص کو، پوری انسانیت کو نزلہ زکام کا سابقہ پڑے گا. اور ہر شخص کے جسموں کے اندر موجود ہے، سب کے شریروں کے اندر موجود ہے. لیکن اس کا بڑھنا انسان کے اندر مختلف امراض کا باعث ہوتا ہے. سال بھر میں، 1-2 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں ہر ایک شخص کو نزلہ زکام کا پیدا ہونا بھی حد ضروری ہے. کیونکہ اطباء فرماتے ہیں کہ نزلہ زکام جب کسی شخص کو ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی پٹھوں سے، اس کے دماغ کی جھلیوں سے، دماغ کے اندر جو پردے ہوتے ہیں ان کے اندر جو گندا پانی پیدا ہو جاتا ہے، آنکھوں کے پرت کے اندر جو گندا پانی پیدا ہو جاتا ہے، دماغ کے پردوں کے اندر جو گندا پانی پیدا ہو جاتا ہے، وہ نزلہ زکام کی وجہ سے من جانب اللہ خارج ہوتا ہے، نہیں نکلتا ہے. تو کبھی بھی نزلہ زکام ہو جائے تو ہم اس کو خشک کرنے والی دوا استعمال نہ کریں، اس کو گاڑھا کرنے والی دوائی استعمال کریں. چاہے آپ کسی بھی علاقے میں ہو، معجون کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں، کاڑھے اور نسخے کے ذریعے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کے دوائی استعمال کریں اپنے علاقے میں، ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو دوستو، نزلہ زکام کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جبکہ یہ معمولی نہیں ہے. نزلہ زکام کے مریض کو چاہیے کہ وہ دن میں نہ سوئے، رات ہی کو سونا پسند کرے. اسی طرح سے ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں، برف کا پانی، فریج کا پانی استعمال نہ کریں. چاول، اچار، دہی، مٹھا، اسی طرح سے اڑد کی دال، اڑد، یہ استعمال نہ کریں. کھانے میں وہ معتدل کھانا استعمال کریں، مسور کی دال، چنا، یخنی، لحم، یہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کم ہفتے میں نزلہ زکام کے مریضوں کو چاہیے، کیونکہ اس میں دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ ہفتے میں کم سے کم 2 مرتبہ یہ سالن استعمال کریں. نمبر 1، بادام گری 5 گرام، خربوزہ گری 5 گرام، تربوز گری 5 گرام. اسی طرح سے خشخاش سفید 5 گرام، کاجو 5 گرام. اس میں ہری مرچ یا دخنی مرچ ہی استعمال کریں، لال مرچ، سرخ مرچ استعمال نہ کریں. اور اس کو باریک کر کے، پیس کر کے اس کا سالن بنائیں، اس کی سبزی بنائیں. چاہے اس کو دیسی گھی سے ہی فرائی کر لیں یا مکھن سے فرائی کر لیں، اور اس میں روٹی چور کر استعمال کریں.
یا ویسا ہی کھائیں چبا کر استعمال. بہرحال یہ آپ کے دماغ کے اندر طاقت دے گا. یا اس کو کاڑھے کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو شاندے کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. مقدار یہی رہے گی, اس میں چینی کا یا مشری کا اضافہ کر سکتے ہیں یا شہد کا اضافہ کر سکتے ہیں, اور اس کو پکا کر جوشا کر کے پکا کر کے چائے کی طرح سے اس کو استعمال کریں. کیونکہ ان تمام ہی نزلہ زکام کے مریضوں کے جو دماغ ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, اور یہ دماغ کو طاقت دے گی. ہماری نزلہ زکام کی مریضوں کی جو امیونٹی ہے, قوت مدافعت, اس کو بڑھائے گی, صحت کی حفاظت کرے گی, جسم کو طاقتور بنائے گی. یہ چھوٹا سا نسخہ انشاءاللہ آپ کو مفید ثابت ہوگا. دوستو, یہ تقریباً کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. اگلی والی ویڈیو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کورونا وائرس کیا ہے اور کورونا وائرس اصل میں مرض ہے کیا. انتظار کیجیے. اور حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ میرے چینل لقمان دواخانے کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں پر نشر کریں, اپنے دوستوں تک پہنچائیں. اور آپ حضرات کو میں دل کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرات کو تمام ہی صحت یابی عطا فرمائے. ہمارا پتہ ہے انڈین لقمان دواخانہ ٹھاکر دوارا, انڈین لقمان دواخانہ ٹھاکر دوارا, کمال پور چوراہا, حکیم قاری نعیم احمد. موبائل نمبر ہے 9917571125, 9917571125. دوسرا موبائل نمبر ہے 9917571135. آپ حضرات سے ودا لیتے ہیں. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.